دیکھیں نا وہ جو بھی نقصان ہونا ہے وہ تو انہوں نے پہنچا کے جب آج ایک سری نگر کے شہری کی بھی چل رہی ہے بات چیت کہ ایک سیاحوں پہ حملہ کبھی بھی کوئی فریڈم فائٹر نہیں کر رہے ہوتے. ان کی تو انڈین سے جو فوج سے لڑائی ہوتی ہے نا, اگر جب بھی حملہ ہوا ہے تو ان کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے, ان کو مارا جاتا ہے, ان کے پیچھے پڑا جاتا ہے. یہ تو بالکل انہوں نے ایک نیا راستہ بنانے کی کوشش کی ہے, دکھانے کی کہ جس طرح پہلے انہوں نے پابندیاں لگا دی تھی 2019 اگست پہ کہ مقبوضہ کشمیر میں رہائشیوں پہ زندگی تنگ کر دی جائے, وہ اب دوبارہ شروع کریں گے. مجھے یاد ہے 2016 ستمبر میں جب نواز شریف نے وہاں پہ برہان وانی کی شہادت کا ذکر کیا اور گفتگو کی تو آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے مبارکباد دی کہ وہ تقریر کا حصہ تھا کہ کس طریقے سے فریڈم فائٹرز وہاں پہ انڈیجنسلی نکل آئے ہیں اور اپنے لیے لوگوں کے لیے سوشل میڈیا پہ آ کے بات کر رہے ہیں. اب یہی بات جو میں پہلے کر رہا تھا کہ بھائی جب اتنا سوشل میڈیا وائبرنٹ ہے تو وہ ویڈیوز کہاں ہیں جنہوں نے حملہ کیا, جن کو مارا گیا, دونوں چیزیں تصاویر سب غائب ہیں. تو یہ پلان انہوں نے کیا ہے دنیا کو, جیسے پہلے ہم بات کر چکے ہوئے کہ امریکی نائب صدر موجود ہوں, آپ سعودی عرب گئے ہوئے اور آپ دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ جو ہمارے لیے تو بڑی اہمیت کا حامل ہے اور یہ ہے وہ ہے. ان کی اپنی جو داخلی صورتحال ہے اس سے توجہ ہٹانا, ووٹ کے لیے پھر لوگوں کو اسی طرف لگانا, وہ اپنا کام کر رہے ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مودی کی جو زبان ہے اور جو ان کے لوگوں کے ساتھ مشاورت ہے وہ یہی ہے. اب آپ دیکھ لیں بلوچستان کے اوپر وہ نیپال میں جا کے بولے اور بولے کہ تمہیں یاد ہے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ ہم نے بنگلہ دیش کیسے بنوایا تھا. اور پچھلے دنوں جو جیسے ٹرین کے اوپر بھی حملہ ہوا جعفر ایکسپریس پہ, اس کے اندر بڑی کلیئرٹی سے تھی کہ لوگوں کی توجہ بلوچستان کے معاملات پہ کرانا کہ جی دیکھیں پتہ نہیں کتنی فریڈم فائٹنگ وہاں پہ ہو رہی ہے. وہ تو پھر ہماری افواج نے, انٹیلیجنس اداروں نے اب قابو کیا نا بہت سارے لوگوں کو, لیکن چونکہ لوگوں کو پیسہ مل رہا ہے وہاں پہ ان سے انریسٹ کروایا جا رہا ہے, لوگ استعمال ہوئے ہیں, ان کو پکڑا بھی جا رہا ہے, انٹیلیجنس بیس آپریشن روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہے ہیں. اب ہمارا کام اور سفارتی لحاظ سے تیز ہونا چاہیے کہ یہ جو انڈیا نے کیا ہے وہ اپنی تحقیقات کریں. ہمارے ہاں بھی مسلسل سارا میڈیا بھی بات کر رہا ہے, ادارے بھی کام کر رہے ہیں کہ بھئی یہ آپریشن کس طریقے سے ودن 5 منٹس انہوں نے میڈیا پہ لانچ کر دیا, گراؤنڈ سے سوشل میڈیا پہ لے آئے اور سارا ملبہ پاکستان پہ ڈال رہے ہیں تاکہ گندہ کیا جا سکے. ان کے جو بھی مقاصد ہیں اس کو اب ہمارا فارن آفس ان سب کو مل کے کام کرنا ہوگا اور اس کا رسپونڈ بڑی ذمہ داری کے ساتھ. ٹھیک ہے, ہم نے افسوس کا اظہار کیا ہے. کیا انڈیا کی طرف سے کبھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے ہاں جتنی دہشت گردی کی وارداتیں ہو رہی ہیں جعفر ایکسپریس سے لے کے کے پی میں, ایکس فاٹا میں, پاکستان کے کسی بھی حصے میں کبھی کوئی اس طرح کی انہوں نے مذمت کی ہے؟ پاکستان نے تو پھر بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس واقعے کے اوپر افسوس کا اظہار کیا کہ ہمارا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے نا. انڈیا بتائے ہم جب کہہ رہے ہیں تو انہوں نے کون سے واقعے کی افسوس کی ہے؟ وہ تو انوالو ہیں ہر چیز میں, اوپنلی بات کرتے ہیں. ہمارے ہاں آ کے مار رہے ہیں, انڈیا کے لوگ, راہ کے لوگ کینیڈا جا کے مار رہے ہیں, امریکہ میں جا کے لوگوں کو مار رہے ہیں. اب ہے آگے سفارتی کارکردگی جو ہماری بہترین ہونی چاہیے, مل کے اس کے اوپر ہر جگہ پہ بتانا چاہیے کہ انڈیا کے عزائم کچھ اور ہیں, کہتا وہ کچھ اور ہے, کرتا وہ کچھ اور. دیکھیں یہ پلان تو سارا ظاہر ہے, ایاز صاحب اور رحمان صاحب دونوں کہہ چکے کہ جی انڈین وزیر اعظم سعودی عرب, امریکہ کے نائب صدر پاکستان میں, اور ایک پلان کر کے فٹافٹ سارا کچھ کیا گیا. تو اطلاعات یہ ہیں کہ وہ کچھ فوری طور پہ اٹیک کرنے کی بھی تیاری کر رہا ہے جیسے فروری 19 میں بھی کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری مسلح افواج نے اس وقت وزیر اعظم عمران خان تھے, تو سب نے مل کے کیا جواب دیا تھا وہ چائے ابھی تک ان کو بھولی نہیں ہے. ہم نے فینٹاسٹک ٹی ان کو پلائی تھی. اور ذہن میں رکھ لیں انڈینز جو بھی کرنا چاہتے ہیں, میں اپریل 98 کی بات کرتا ہوں جب نواز شریف کے دور میں غوری میزائل کا پہلا ٹیسٹ ہوا تھا اور اس کی 3000 کلومیٹر رینج تھی مدراس کو مار کرنے والی. تو غلط فہمی میں انڈیا کو نہیں رہنا چاہیے کہ آج 25 سال بعد, وہ ہمارے شیخ رشید کہا کرتے ہیں نا ہم نے شرلی پٹاخے اس لیے نہیں بنائے چھوٹے چھوٹے ایڈم بم کہ کندھے پہ رکھ کے چلا دیں گے, وہ اس لیے چلائے ہیں کہ ہم اگر بارڈر کے قریب یا کسی بھی جگہ کو پراپر مارک کر کے حملہ کرنا چاہیں گے تو انڈیا پھر اس کو برداشت نہیں کر سکے گا. اور یہ بات اسرائیل کو بھی پتہ ہے, اور ہم نے یہ جو ڈی لنک کر کے اپنے ایٹم بم رکھے ہوئے ہیں اور ان کا سسٹم رکھا ہوا ہے کہ وہ جب سسٹم پہ آتا ہے تو ساری دنیا سیٹلائٹ پہ دیکھتی ہے, اور وہ پھیلا ہوا ہے ساری جگہوں پہ جہاں ہمیں ضرورت ہے. ہمارے طیارے بھی موجود ہیں اور کام بھی تیار ہے. تو یہ غلط فہمی ان کے ذہن میں ہونی بھی نہیں چاہیے, اور شاید ہے بھی نہیں کہ ہم کوئی روایتی جنگ نہیں کریں گے.
یہ میزائلوں کا دور ہے اور وہی کچھ ہوگا ان کے ساتھ جو وہ توقع نہیں کرتے. پچھلی دفعہ ہم نے ان کے انڈین آرمی چیف کی جگہ کے قریب میزائل مار کے ان کو بتایا تھا کہ ہمیں پتا ہے کہ آپ آئے ہوئے ہیں لیکن ہم نے آپ کو ہٹ نہیں کیا. اس کے باوجود جب ان کے طیارے آئے تو ہم نے ان طیاروں کو گرایا. تو میں اگلی بات کر رہا ہوں, یہ پچھلے واقعات کہانی ساری ہم نے کر لی نا کہ انڈیا کیا کیا کرتا رہا. تو کوئی ویڈیو فوٹیج آئی ہے اس واقعے کی؟ مطلب انڈین مووی کی اس طرح بھی نہیں بنا سکے یہ اسے کہ بھئی جو لوگ حملہ آور تھے وہاں پہ آخر وہ جو لوگ سیاح آئے ہوئے تھے 4 گھنٹے 400 کلومیٹر دور فاصلہ پاکستان کی LOC سے جہاں پہ یہ پہلگام میں واقعہ ہوتا ہے, کوئی ویڈیو کوئی بلڈ کوئی چیز نظر آئی ہے آپ کو؟ سوائے اس بات کے کہ ڈرامہ ایک تصویر جاری کر دی کہ ایک عورت ساتھ بیٹھی ہے ایک مرد لیٹا ہوا ہے. مطلب وہاں تو کوہرام اس طرح مچایا گیا ہے اور دکھانے کے لیے اور بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے کہ کیا ہوا ہے اور کیا نہیں ہوا. وہاں کے شہری بول رہے ہیں آ کے کہ بھئی 7-8 لاکھ آپ نے فوجی بنائی ہوئی ہے, فوج لگائی ہوئی ہے, ہر 100 گز پہ آپ کا فوجی کھڑا ہے, ہر کشمیری پہ فوجی کھڑا ہوا ہے. آخر جو لوگ آئے وہ کس طرح آئے, انہوں نے اٹیک کیا, موویاں بنتی ہیں وہاں پہ, سب کچھ آپ کر رہے ہیں. جو سیاح جاتے ہیں وہ بھی اپنی ہر چیز ڈال رہے ہوتے ہیں. تو پتہ یہ چل رہا ہے اب دنیا کیا کھیلتی ہے یا نہیں کھیلتی. اب ہمارا کام ہے پاکستان کا کہ جب وہ باضابطہ طور پہ الزام لگائیں تو باضابطہ طور پہ ان کی پراپر کسی طرح بےخونی ہونی چاہیے. اگر وہ اٹیک کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہماری تمام مسلح افواج ہر طرف سے تیار ہیں. آپ کو پتہ ہے ان کی نیوی کو بھی مارک کر لیا گیا تھا, ان کے آپ دوست پہ انڈین نیوی کو مارک کیا گیا تھا جس کی ویڈیو بھی چلائی گئی تھی کہ آپ جب مارک کر لیا جاتا ہے تو فوجی زبان میں اسے سمجھتے ہیں کہ آپ نے اٹیک کر لیا. ہم نے انہیں بتا دیا تھا کہ آپ سوچ رہے ہیں. انہوں نے اس وقت پہلا سسٹم بنایا تھا کہ ہمارے GHQ پہ حملہ کریں گے. اس وقت پھر امریکہ نے بتایا تھا انہیں, جب ہماری انٹیلیجنس ایجنسی نے وہاں سے دلی سے رپورٹ کر دیا تھا کہ وہ یہ کرنے والے ہیں تو ہمارے بھی میزائل حرکت میں آ گئے تھے. تو پھر وہ اس وقت حرکت روکی گئی تھی. پھر انہوں نے یہ طیارے چلائے اور اس میں ان کے طیارے گرے اور پھر اس میں انہوں نے F-16 کا جھوٹ بولا کہ ہم نے گرایا ہے, جو آج تک ثابت نہیں ہو سکا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سوچ لیں, اپنے لوگوں کو ڈرانا ہے, ڈرامہ کرنا ہے, دنیا کو دکھانا ہے, ہم حقیقی طور پہ جواب دیں گے. یقینی طور پر عامر صاحب ہم نے پہلے بھی حقیقی طور پر جواب دیا بھی ہے, جس کا حوالہ بھی آپ نے دیا 2019 کا فروری کا. ہمارے ساتھ کامران یوسف نے بھی جوائن کیا, پروگرام ریویو کے اینکر پرسن ہیں. کامران شکریہ آپ کو کہیں کہ ٹرانسمیشن میں آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی جو یہ واقعہ ہوا اور الزام تراشی ہمیشہ کی طرح پاکستان پر ڈال دی گئی ہے, کیا اغراض و مقاصد آپ کو دکھائی دیتے ہیں بھارت کے؟ دیکھیں, سب سے بڑا مقصد تو یہی ہے کہ ایک تو جو اپنی بھارت کی سیکیورٹی فورسز کی کوتاہی ہے اس سے توجہ اٹھانا, کیونکہ ابھی تک تو تحقیقات مکمل ہوئی نہیں ہیں, تحقیقات ایون اس کا آغاز نہیں ہوا, اور جو بھارت کا میڈیا ہے وہ پاکستان کے اوپر آلریڈی الزام لگانا اس نے شروع کر دیا ہے. اس میں آئی تھنک امپورٹنٹ بات ہے کہ ابھی تک بھارت کی طرف سے سرکاری سطح پر یا باضابطہ طور پر پاکستان پر الزام نہیں لگایا گیا. جو انڈین پرائم منسٹر کا سٹیٹمنٹ ہے, جو ان کے فارن منسٹر کا سٹیٹمنٹ دیکھ لیں, ڈیفنس منسٹر کا, انٹیریئر منسٹر کا, کسی سینئر افیشل نے باقاعدہ طور پر پاکستان کے اوپر الزام نہیں لگایا. لیکن یہ بھارتی میڈیا ہے جو آلریڈی اس نتیجے پہ پہنچ بھی گیا ہے کہ اس حملے کے پیچھے پاکستان ملوث ہے, اور اب وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کو کیسے جواب دینا ہے. آئی تھنک اس میں جو سب سے اس وقت اہم سوال ہے, کیونکہ اس حملے کے جو 2 پہلو ہیں, جو انٹرنل سب سے بڑا کہ جو بھارت کی سرکار اتنے عرصے سے کہہ رہی تھی کہ اب مقبوضہ کشمیر ایک نارمل جو ریجن ہے وہ بن گیا ہے, وہاں پر لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جو ٹورسٹ ہیں وہ آتے ہیں, نہ صرف بھارت سے بلکہ بھارت سے باہر سے. تو اصل میں یہ جو مت ہے ان کی وہ چیلنج ہوئی ہے اس واقعے سے, اور اس واقعے کو اب کور اپ کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ بھارتی میڈیا جو ہے وہ اس طرح کی جو باتیں کر رہا ہے. حالانکہ جو سب سے اہم سوال پہلے یہ ہونا چاہیے کہ یہ حملہ کیسے ہوا, اور یہ جو علاقہ تھا جس جگہ پہ یہ واقعہ بھی ہوا پہلگام میں, جس میڈو میں, یہ وہ ایک ماضی میں بھی اس پہ حملے ہوتے رہے ہیں. یہ حساس علاقہ ہے, یہاں پر جو ہندو ہیں امر ناتھ یاترا ہے, یہاں پر اپریل کے اینڈ سے اس میں آغاز ہوتا ہے اور چپے چپے پر یہاں پر فوج ہوتی ہے. تو یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ آخر اس سینسٹیو ایریا میں جہاں ماضی میں بھی اس جگہ پہ حملے ہو چکے ہیں تو آخر فوج کہاں پر تھی. فوج کا نہ تو یا جو سیکیورٹی فورسز تھی بالکل وہاں پر کوئی سر پیر نہیں. تو شاید یہ جو اپنی ناکامی اور کوتاہی ہے اس کو چھپانے کے لیے یہ کہا جا رہا ہے. اس میں امپورٹنٹلی اگر آپ انٹرنیشنل میڈیا کو اگر آپ اس وقت دیکھیں, BBC, CNN, الجزیرہ, باقی, تو وہ اس طرح کی کوئی بات نہیں کر رہی. پاکستان کا کہیں بھی اس طریقے سے نام نہیں آ رہا. یہ صرف بھارت کا جو میڈیا ہے اور ان کے جو اینالسٹ وغیرہ ہیں وہ بڑھ چڑھ کر اس وقت پاکستان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں.
اور ہم نے ماضی میں بھی یہ دیکھا ہے کہ سنسنی پھیلاتا ہے بھارتی میڈیا، البتہ تصحیح کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایاز خان صاحب، جس طرح آپ نے گفتگو ہمارے جو پینلسٹ کی ملاحظہ کی، کیا واقعی اس طرح کا معاملہ آپ کو بھی لگتا ہے جس طرح پلوامہ حملے کو بیس بنایا گیا تھا، پھر فروری 2019 میں پاکستان پر ایک اٹیک سچویشن تھی، پھر ہم نے چائے بھی پلائی ان کو، تو کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ اتنا آسان ہوگا دوبارہ سے اس واقعے کو بیس بنا کے اس طرح کرنا؟ ابھی تک جو ان کا میڈیا جس طرح سے ہائپ کریٹ کر رہا نا، اس سے تو لگتا ہے کہ وہ ظاہر ہے ان کی نیت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، لیکن سٹل ابھی ظاہر ہے وہ کوئی مودی صاحب بھی کوئی میرے خیال اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں، اس کا بھی ابھی اعلامیہ نہیں آیا، وہ بھی آئے گا، سمجھ آئے گی کہ وہ کس طرح سے وہ بات کرتے ہیں اور الزام ڈائریکٹ ہم پہ لگاتے ہیں نہیں لگاتے، لیکن جس طرح سے جو موڈ ان کے میڈیا کا لگ رہا ہے وہ مجھے یقین ہے کہ کوئی اس طرح کی بات ضرور آئے گی ان کے اعلامیے میں، وہ پاکستان کو مورد الزام ٹھہرانے کی پوری کوشش کریں گے، اور وہ ہائپ بنائی اس وقت وہ جو جنگی جنون پیدا کر رہا ان کا میڈیا، اس سے لگتا ہے کہ ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ اب دیکھیں اس میں ظاہر ہے بڑی قوتوں پہ پھر امریکہ ہے، برطانیہ ہے، چائنا ہے، ان پہ یہ آئے گا، ان کا رول یہاں آئے گا۔ ظاہر ہے وہ میرا نہیں خیال کہ اس وقت اسپیشلی ڈونلڈ ٹرمپ کوئی اس طرح کا وہ چاہ رہے ہوں گے کوئی اس طرح کی انریسٹ آئے، کوئی پاکستان اور انڈیا کے درمیان کوئی اس طرح کی خدا نہ خواستہ کوئی جھڑپ یا جنگ تک صورتحال چلی جائے، اور ماضی میں وہ آفر بھی کر چکے میڈیشن کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اتنا آسان نہیں ہے، وہ جیسے عامر بتا رہے تھے نا، یہ کوئی روایتی جنگ تو ہے نہیں کہ آرام سے لڑتی رہیں گی فوجیں اور ٹائم گزرتا رہے گا۔ اب ظاہر ہے جنگ بہت ڈیفرنٹ ہو چکی ہے، اور یقیناً 19 فروری اگر انڈیا کو یاد رہا اور یقیناً یاد ہوگا تو میرا خیال ہے وہ 10 دفعہ سوچیں گے کوئی اس طرح کی حرکت کرنے سے پہلے، لیکن سٹل مجھے نیت ان کی ٹھیک نہیں لگ رہی، اور جو جنگی جنون ان کا میڈیا جس کو گودی میڈیا کہتے ہیں، وہ ظاہر ہے وہ ان کا کام ہی یہ ہے، وہ بڑھ چڑھ کے پھر شروع کر دیتے ہیں، پھر وہ مہمان بھی اس طرح کی بلاتے ہیں جنہوں نے آرام سے وہ ان کی پچ پہ کھیل جانا ہوتا ہے، اور پاکستان پہ الزامات وہ شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن یقیناً یہ اس سب کے باوجود یہ آسان نہیں ہوگا انڈیا کے لیے کہ یہ فیصلہ کرنا کہ اس طرح کی کوئی حرکت جو انہوں نے کی تھی 19 فروری کو، کیونکہ اس پہ جو جواب ملا تھا میرا خیال وہ کافی تھا، اور اگر وہ ناکافی سمجھا انہوں نے تو پھر شاید وہ اس طرح کی حرکت کریں، لیکن سٹل دیکھتے ہیں کہ ان کا اصل میں آفیشیل ورژن آتا کیا ہے پہلے۔ بالکل، آفیشیل ورژن کا ہمیں یقینی طور پر انتظار کرنا بھی چاہیے۔ ریوان صاحب، آپ کی جانب آؤں گا، ایک تو یہ بتائے گا کہ جس طرح آپ نے بھی فرمایا تھا کہ چیزوں کو انریسٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کس کو بیس بنایا جائے گا، اور کیا یہ اتنا ایزی ہے کرنا؟ اور دوسرا آپ سے یہ بھی جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر آفیشیل ورژن سامنے آتا ہے بھارتی حکومت کا، اور اس میں